پیارے نبی ایک مرتبہ جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو دنیا میں انجام دیے۔ آدمی بائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف بھی کچھ نظر نہ آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے۔ اور آگے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ پیارے نبی سے صحابہ سوال کرتے، یا رسول اللہ، اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ہم کیسے خود کو محفوظ کریں؟ آپ نے ایک ترکیب بتلائی، فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ، میرے ساتھیوں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں اس کو بھی صدقہ کر دو اور اسی کے ذریعے سے جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ پتہ یہ چلا جہاں دیگر اعمال جنت کی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، وہیں پر صدقہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ آپ نے اسی لیے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ، میرے ساتھیوں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اسی کے ذریعے سے خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا كنا قبل في اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں یہ پیارا مہینہ ماہ مبارک ایک بار پھر عطا کیا۔ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائیوں، اس دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں خوشیوں کی گھڑیاں بھی میسر ہوتی ہیں۔ آخرت کے بالمقابل دنیا میں اگر سختی مل جائے، مصیبت آ جائے، پریشانیوں میں گھر جائیں، تو یہاں کی مصیبتیں، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی کٹھنائیاں، یہاں کی تکلیف اس آخرت کے بالمقابل کہیں زیادہ آسان ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی اس دن کی تکلیف میں گرفتار ہو گیا، اگر کسی کو اس دن کی تکلیف نصیب ہو گئی تو اللہ کی قسم وہ تکلیف منٹوں میں، گھنٹوں میں، مہینوں میں، صدیوں میں، سالوں میں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا
جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی اس نے گزاری ہوگی، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً، جہنم کے اندر اس کو ایک غوطہ دلایا جائے گا اور واپس نکال کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے ذرا بتا تم نے دنیا میں کیسی زندگی پائی؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی آرام نہ دیکھا، اے اللہ کوئی آرام و راحت مجھے نصیب نہ ہوئی، اے اللہ پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی، پوری زندگی دکھوں میں گزر گئی، پوری کی پوری زندگی مشکلوں میں جھیلتا رہا، جبکہ سب سے زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی اس نے پائی ہوئی۔ وہیں پر جس نے اس دنیا میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا، بہت بڑی بڑی مصیبتوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہوں گی، لیکن رب کا فرما بردار ہوگا، نافرمان نہ ہوگا، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی جنت کے اندر ایک غوطہ دلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر واپس لا کر کے پوچھے گا میرے بندے بتا تم نے دنیا میں زندگی کیسی پائی؟ وہ بندہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے دنیا میں نے کوئی تکلیف نہ دیکھی، کوئی مصیبت نہ دیکھی، کوئی رنج نہ دیکھا، کوئی غم نہ دیکھا، میری زندگی تو پوری کی پوری انتہائی ٹھاٹ باٹ میں گزری ہے، جبکہ اس نے پوری مصیبتوں میں اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں اگر اس دنیا میں اگر ٹھاٹ باٹ کی بھی زندگی مل جائے لیکن اس ٹھاٹ باٹ زندگی کو بنانے کے لیے اس رب کو ناراض کر دیا تو اللہ کی قسم وہاں جو تکلیف ملے گی، وہاں جو رنج ملے گا، وہاں جو غم ملے گا وہ گھنٹوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اور صدیوں میں بھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ لیکن اگر یہاں دکھوں میں ہی صحیح، مصیبتوں میں ہی صحیح، پریشانیوں میں ہی صحیح اگر رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو اللہ کی قسم وہاں آرام و راحت پانے کے بعد، وہاں سکھ چین دیکھنے کے بعد، ایک لمحہ جنت کا مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جانے والے ہو، دنیا کی سارے غم و آلام کو بھول جانے والے ہو۔ اور یہاں ٹھاٹ باٹ کی بھی زندگی ملی، عیش و عشرت کی بھی زندگی گزاری، لیکن رب کو ناراض کر دیا تو جہنم میں لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری ٹھاٹ باٹ آدمی بھول جائے گا۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نصیحت کرتا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کی نصیحت کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا میرے بندوں صرف تم بچو، بلکہ جہاں تم خود کو اس آگ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، اپنی بیوی کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنی پوری فیملی کو جہنم سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بچو اور اپنی فیملی والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ تمہارے بچے نافرمانیاں کرتے ہوئے جہنم کا راستہ طے کر رہے ہیں ان کو بچا لو، تمہاری بیوی جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کو بھی جہنم میں جانے سے روک لو۔ قوا انفسکم، جہاں خود کو بچانا ہے، واہلیکم نارا، وہاں پر اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وقودها الناس والحجارہ، میرے بندو جس آگ کا ایندھن قیامت کے دن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کبریت ہوں گے، وہ سلفر ہوں گے جو جہنم کا ایندھن ہونے والے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے بندو دنیا کا معاملہ تو آدمی کچھ لے دے کر کے معاملہ صاف کر لیتا ہے، اگر کہیں پھنستا ہے انسان تو دو چار پیسے دے کر کے اپنے حق میں فیصلے کرا لیتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی ماحول میں تو
باقاعدہ عدالتیں بک جاتی ہیں، لوگ ججوں تک کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اگر تم اپنی نافرمانیوں کے باعث جہنم رسید ہو گئے تو یاد رکھو ہم نے جہنم کے اندر اتنے بڑے بڑے مضبوط قسم کے اور سخت دل والے دربان مقرر کیے جو کسی پر مروت نہ کریں گے، کسی پر رحم نہ کھائیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اتنے مضبوط قسم کے ہیں، وہ اس قدر سخت دل کے دربان مقرر ہیں، وہ کسی پر مروت نہ کریں گے، کسی پر رحم دلی کرنے والے نہ ہوں گے۔ وہ تو وہی کرتے ہیں جو رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، وہ رب کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ بس انہی کاموں کو انجام دیتے ہیں جن کاموں کا رب تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوا، جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میرے ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہماری بدقسمتی ہمارے اوپر اس قدر غالب ہے کہ ہم اس کی رحمتوں سے آج کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا۔ یہ مہینہ جہاں رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، وہیں پر جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ ذرا انصاف سے سوچو، اپنے غریبان میں جھانکو، تم نے اس جہنم سے بچنے کی کتنی بار اللہ سے اس مہینے میں التجا کی، کتنی بار دعا کی، اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی، اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے کتنی بار پناہ مانگی اس مہینے میں۔ اکا دکا لوگ چھوڑ کر بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے پناہ مانگا ہو۔ لیکن پیارے نبی کا یہ حال ہے، پیارے نبی اپنی ہر نماز میں جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگ رہے ہیں، ساتھ میں جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے تیری جہنم کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لینا، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لینا۔ پیارے نبی حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جہنم کا ذکر ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ذکر النار فاشاح بوجهہ، آپ نے جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر عدی بن حاتم کہتے ہیں ثم ذکر النار، پھر دوبارہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں فاشاح بوجهہ، جہنم کا ذکر سننے کے بعد دوبارہ پیارے نبی نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میرے ساتھیوں، ہمارے آپ کے نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہوں سے کوسوں دور ہیں، لیکن رب سے گناہوں سے جہاں پناہ مانگ رہے ہیں، جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہیں پر جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کے خوف سے اپنا رخ پھیر لے رہے ہیں۔ ہم سرتاپا برائیوں میں ڈوبے ہوئے، ہم سرتاپا برائیوں میں لترے ہوئے، لیکن کبھی اس جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق نہ ملی، اس جہنم سے بچنے کی، رب تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نہ ملی۔ یہ ماہ مبارک اپنی آن بان شان کے ساتھ آیا اور یوں ہی چلا جائے گا، لیکن ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے نہ مل پائے گا۔ اس کی خیر و بھلائی کو، اس کے خیر و برکات کے اوقات کو تم نے لایانی چیزوں کے پیچھے صرف کر دیا۔ کسی کے پاس مہلت بھی ہے تو وہ یوں ہی خالی بیٹھ کر کے ان سنہرے اوقات کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دن جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے التجا کی ہوگی۔ اور پیارے نبی کا یہاں یہ حال ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ جہنم کی قباحت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رخ پھیر لے رہے ہیں۔ پیارے نبی ایک مرتبہ جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو دنیا میں انجام دیے۔ آدمی بائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف بھی کچھ نظر نہ آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے۔ اور آگے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ پیارے نبی سے صحابہ سوال کرتے، یا رسول اللہ، اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ہم کیسے خود کو محفوظ کریں؟ آپ نے ایک ترکیب بتلائی، فرمایا فاتقوا النار
वलौ बिशिक्क तमरा, मेरे साथियों खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह की राह में उसको भी सदका कर दो और इसी के जरिए से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। पता ये चला जहां दीगर अमाल जन्नत की जहन्नम से नजात का जरिया है, वहीं पर सदका एक बहुत बड़ा जरिया है जहन्नम से बचने का। आपने इसीलिए फरमाया फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, मेरे साथियों खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो उसको भी अल्लाह की राह में सदका करो और इसी के जरिए से खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लो। और आगे आपने फरमाया फ़इल्लम तजिद, अगर तुम मुफलिस हो, नादार हो, गरीब हो, तुम फकीर हो, कल्लाश हो, तुम्हारे पास एक टुकड़ा खजूर भी मैसर नहीं, फरमाया फबी कलिमतिन तय्यबा, तो जब भी जबान खोलो अच्छी बात बोलो, अच्छी बात बोल करके खुद को जहन्नम से महफूज कर लो। मेरे साथियों जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उस जहन्नम से बचने की आप सहाबा को तरकीब बता रहे हैं। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वहुम यस्तरिखून, आज हमारे पास बेहतरीन औकात हैं, इसका हम फ़ायदा उठाने को तैयार नहीं। हमारी गफलतों का यह हाल है कि मुबारक महीना पाने के बाद भी इसकी कद्र करने की हमें तौफीक न मिली। मेरे साथियों अब इससे बेहतर कोई और घड़ी नहीं आ सकती है जिसमें हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें, उस दहकती हुई जहन्नम की आग से खुद को महफूज कर लें। अगर इस माह मुकद्दस में किसी ने अपने नफ्स को उस भड़कती हुई दहकती हुई जहन्नम से न बचाया, अल्लाह की कसम इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर कोई घड़ी नहीं आने वाली। समझिए कि उसकी बदकिस्मती हमेशा के लिए फिक्स हो गई है, अब उसकी कभी तकदीर पलटने वाली नहीं है, अब वो कभी सुधरने वाला नहीं। अल्लाह के यहाँ वो शकी और बदमाश लिखा जा चुका है। लेकिन याद रखो अगर यही नाफरमानियां रही, अगर इस माह मुबारक के तकद्दुस का यूं ही मजाक तुम उड़ाते रहे कलमा पढ़कर मुसलमान होकर, तो रब ताला का तुम्हारे ऊपर दुनिया में भी अजाब आने वाला है। आखिरत में जो बनेगा तो बनेगा। आखिरत में जब इंसान पहुंचेगा तो यही इंसान अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा, वहुम यस्तरिखून, जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह से इल्तिजाएं करेंगे, रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह तू यहाँ से हमें निकाल दे, अल्लाह हमारी जिंदगी माना की गफलतों में गुजर गई, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अल्लाह अब हम वादा करते हैं, अल्लाह अब हम जिना ना करेंगे, अल्लाह अब हम चुगली ना करेंगे, गीबतें ना करेंगे, चोरियां ना करेंगे, अल्लाह अब हम रोजे रखने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, तेरे अहकाम के मुताबिक चलने वाले बन जाएंगे। अल्लाह अखरिजना मिन्हा, यहाँ से तू एक बार निकाल दे, फिर से दुनिया के अंदर भेज दे, फ़इन उदना, फिर भी अगर हम गफलतों में ज़िंदगी गुजारते रहे, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हमें ज़ालिमों में शुमार कर लेना। लेकिन मेरे साथियों वहाँ लाख रिक्वेस्ट करेंगे, लाख सिफारिश करेंगे, लाख गुजारिश करेंगे, वहाँ गुजारिश सुनी नहीं जाएगी। अल्लाह तो डायरेक्ट यही कहेगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, ए मेरे बंदे बता क्या तुम्हारे ऊपर मेरी आयतें नहीं पढ़ी गई थी? क्या मेरी आयतें पढ़कर सुनाने वाले तुम तक नहीं पहुंचे थे? खुद बंदा इतराफ करेगा, अरे मेरे परवरदिगार, हाँ हाँ तेरे बंदे आए, तेरे अंबिया आए, तेरे अंबिया के जाने के बाद तेरे अंबिया के वारिसीन आए जिन्होंने हमें कुरान पढ़ करके सुनाया, तेरी आयतें पढ़ करके सुनाया। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, अल्लाह कहेगा फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, मेरे अंबिया ने और अंबिया के वारिसीन ने तुम्हें कुरान सुनाया, हमारी आयतें पढ़ करके बतलाई, फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, लेकिन तुम अपने अमाल के जरिए बराबर झुटलाते रहे, तुमने अनसुनी कर दी। तुम जानते थे, हकीकत को समझते थे, फिर भी तुमने अनसुनी कर दी, फिर भी तुम समझते थे यहाँ जो ठाट बाट की जिंदगी है वो आखिरत से बेहतर है। तुमने हमेशा आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। वो यही कहेगा, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिम। इससे पहले तो वो कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम, अल्लाह डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा, मेरे बंदे तू मोहलत मांगता है, बता मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की उम्र नहीं दी, मैंने तुम्हें माह मुबारक अता न किया, तू चाहता
تو نیکی حاصل کر کے خود کو جہنم سے محفوظ کر لیتا. تو چاہتا تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا سکتا تھا. اتنا تو ٹائم دیا تھا, اتنی تو مہلت دی تھی, اتنا تو وقت دیا تھا. لیکن میرے بندے تم تو لایانی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. تم فیس بک کرتے رہ گئے, انسٹاگرام کرتے رہ گئے, واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے رہ گئے, اور تم نے بہترین اوقات تم نے ضائع کر دی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہاں ہم نے تمہیں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی عطا فرمائی, میں نے تمہیں بہترین اوقات بھی فراہم کیے. اگر تو چاہتا نصیحت حاصل کرنا تو تو آرام سے نصیحت حاصل کر لیتا. تو اپنی تقدیر سنوارنا چاہتا تو آرام سے سنوار سکتا. تو جہنم سے محفوظ کرنا چاہتا تو آرام سے خود کو جہنم سے محفوظ کر لیتا. تو جنت میں اپنا ٹھکانہ اور گھر بنانا چاہتا تو آرام سے بنا سکتا تھا. لیکن ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, میرے ڈرانے والے بھی تم تک گئے لیکن تم نے کان نہ دھرا, لیکن تم نے عبرت نہیں پکڑی, تم نے نصیحت نہ حاصل نہیں کی. اب جب جہنم رسید ہو گئے ہو تو مجھ سے مہلت مانگتے ہو کہ اللہ تو یہاں سے ہمیں نکال. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. جب اللہ صفائی دے گا تو بندے خود اعتراف کریں گے, ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم ضال ہو گئے, ہم سیدھی راہ سے بھٹک گئے. یہ نہیں کہیں گے, جھٹلائیں گے اس دن نہیں, بلکہ اعتراف کریں گے اللہ تیرے ڈرانے والے آئے تھے, اللہ ہاں بہترین اوقات تیری طرف سے مجھے ملے تھے, اس کے باوجود اللہ میں نے غفلتوں میں زندگی گزاری. وجہ کیا تھی؟ غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور اسی لیے ہم ضال ہو گئے, راہ راست سے ہم بھٹک گئے. جہنم تو ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان اپنا چین و قرار کھو دیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی گہرائی کے بارے میں ارشاد فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, ایک دفعہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ارد گرد دیگر صحابہ تھے. آپ نے فرمایا اذ سمع وجبتن, اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ سیدھے سادے تھے, کہنے لگے اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار, یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر گرنے کے لیے 70 سال پہلے چھوڑا تھا, اب وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے, اسی کی یہ آواز ہے. جہنم کی تہ میں جب یہ پتھر پہنچا ہے اسی کی آواز ہے جو آج تمہیں سنائی دے رہی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم کے اندر چھوڑا تھا. جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ کوئی چیز گرائی جائے تو 70 سال بعد جا کر کے اپنی تہ کو پہنچتی ہے. میرے ساتھیوں اندازہ لگاؤ جہنم کتنی گہرائی میں ہے اور جنت بالکل اوپر ٹاپ پر ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کا سین جہنمیوں کے درمیان اس دن رکھ دے گا. جہنمی دیکھیں گے جنتی اللہ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, وہ بڑی بڑی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی نعمتیں وہ کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. تو جہنمی جنتیوں کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے, قرآن اس کا نقشہ یوں بیان کرتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اے میرے جنتی بھائیوں, ہمیں تمہاری بڑی بڑی نعمتیں نہیں چاہیے, ہم تم سے سیب نہیں مانگتے, ہم تم سے انگور و انار نہیں مانگتے, ہم بڑی بڑی نہروں کا میٹھا میٹھا پانی اور میٹھا میٹھا شہد کا مطالبہ نہیں کرتے. میرے جنتی بھائیوں بس ایک قطرہ پانی پلا دو, ہمیں ایک قطرہ پانی دے دو, ایک گھونٹ پانی کا مطالبہ ہے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جنتیوں کی طرف سے جواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں اپنے نافرمانوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ جب دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا تو یہاں آنے کے بعد اس کی مرضی کے خلاف ہم کام کیوں کریں گے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا کہ دیکھ لو اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ جسم سے جان نکل جاتی ہے، جسد عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی اس دن کی تکلیف میں گرفتار ہو گیا، اس دن کی مصیبت میں پھنس گیا، تو وہاں موت بھی آنے والی نہیں، موت بھی ہمارا بچاؤ نہ کر سکے گی۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ موت کو مینڈھے کی صورت میں لائے گا، اور جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے دونوں سے مخاطب ہو کر کے فرشتہ کہے گا، یا اہل الجنہ خلود فیہا لا موتا، اے جنتیوں تم جنت میں آ گئے ہو، تم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، لا موتا، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اور اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر آ گئے ہو، خلود فیہا لا موتا، یاد رکھو اس جہنم سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جہنم میں آ گئے ہو تو یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ کہتے ہوئے فرشتہ مینڈھے کی صورت میں موت کو لا کر وہیں پر ذبح کر دے گا۔ دیکھ لو موت اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ آج موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، آج موت کو ہی موت آ رہی ہے، لہذا اے جنتیوں اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب عذاب سے بے چین و بے قرار ہو جائیں گے جہنمی تو موت موت بھی پکاریں گے۔ اللہ نے اس کو بھی اپنے قرآن میں ریکارڈ کر لیا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے۔ جہنم کے داروغے کا کیا نام ہے؟ مالک۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، یہ جہنمی آواز لگائیں گے، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اے مالک جا اپنے رب سے کہو اس طرح تڑپا تڑپا کر ہمیں نہ مارے، اس طرح اذیتیں اور تکلیفیں ہمیں محسوس نہ کرائے۔ اے اللہ اگر ہمیں مارنا ہے ایک لخت میں مار دے، ایک جھٹکے میں ہی ہمارا کام تمام کر دے۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، تم مر نہیں سکتے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں قرار پانے والے ہو۔ آج ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم بریانی کھا لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہم اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کی تلاش ہوتی ہے، اور اچھا کھانا بھی تناول کر لیتے ہیں، پھل فروٹس کھا لیتے ہیں، کھجور کھا لیتے ہیں، انگور و انار کھا لیتے ہیں۔ لیکن جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنمی جب بھوک سے بے چین و بے قرار ہوں گے اور پھر بھوک کی حالت میں وہ بھوک بھوک پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلانے کا بھی وہاں پر اہتمام کرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کے کانٹے جہنمیوں کے لیے کھانا بنیں گے، طعام الاثیم یہی گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ وہ کھانا کیسا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، جب زقوم جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ کانٹا جب جہنمی کھائے گا تو پیٹ میں ایسے ہی کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا، کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ پھر اس سے کہے گا میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ جہاں -ڈگری سردی پڑتی ہے وہاں بھی جب آدمی نہانے کے بارے میں سوچتا ہے تو پانی گرم کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہی پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم ہو جائے تو اللہ کی قسم آدمی اپنے سر کے اوپر نہیں ڈال سکتا۔ -ڈگری سردی پڑنے کے باوجود بھی کوئی شخص ڈائریکٹ ہیٹر کے سامنے اپنا فیس نہیں کر سکتا، اپنا چہرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھیوں غور کرو جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے،
जहन्नमियों को हुक्म देगा, खिला दिया पिला दिया, अब क्या करो, इला सवाइल जहीम, जहन्नम के बीचों बीच ले जाओ, सुम्मा सुब्बू फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर उसके ऊपर गरम खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो रब का मजा चखो, रब के अजाब का मजा चखो। तू तो बड़ा शरीफ बनता था, तू बहुत बड़ा मुतकब्बिर था, दुनिया में तकब्बुर क्या करता था, लो इस तकब्बुर का मजा तू चख दुनिया में। अल्लाह फरमा रहा है, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियदूकुल अज़ाब, जब जहन्नमियों का एक चमड़ा जलेगा दूसरा चमड़ा हम ऊपर से चढ़ा देंगे, लियदूकुल अज़ाब, ताकि वो बराबर अल्लाह का अजाब चखते रहे, होने वाले अजाब में किसी तरह की कोई कमी और तखफीफ वाक़ ना हो। मेरे साथियों ज़रा गौर तो करो, जहन्नम कितनी ख़तरनाक जगह है। आज उस जहन्नम से आज हम गफलत में हैं, जहन्नम से आज हम गफलत बरत रहे हैं, उससे आज हम पनाह मांगने को तैयार नहीं, उससे बचाव का रास्ता अल्लाह से मांगने को भी तैयार नहीं। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे, जबकि उन्हें जहन्नम से बचा लिया जाएगा, इसके बावजूद भी जहन्नम का खौफ जन्नत में जाने के बाद भी जन्नतियों के दिल में होगा। हमने तो जन्नत और जहन्नम का चेहरा भी नहीं देखा, इसके बावजूद भी जहन्नम के बारे में हम फिक्रमंद नहीं, लेकिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत की कुर्सियों और मसनदों पर बैठेंगे तकिया लगाए, इसके बावजूद भी उन्हें जहन्नम की फिक्र होगी। और शुक्रिया के तौर पर एक जुमला अदा करेंगे, उनके जुमले को अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड कर लिया। वो कहा करेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, ऐ मेरे परवरदिगार, हमने तो तुझे दुनिया में भी गाफिल नहीं किया, हम तो इस जहन्नम को दुनिया में भी याद करते रहे, अपने अहलो अयाल के सामने जिक्र करते रहे, इससे बचने की तरकीबें दुनिया में करते रहे। फमन्नल्लाहु अलैना, और अल्लाह तूने हमारे ऊपर करम कर दिया, व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह तूने अज़ाब समूम से हमें महफूज कर लिया, अल्लाह ख़तरनाक अज़ाब से हमें बचा लिया। जन्नतियों के अल्फाज होंगे जन्नत में जाने के बाद, अल्लाह जहन्नम को हम दुनिया में नहीं भूले थे, उस जहन्नम की गर्माहट को अपनी निगाहों के सामने हम रखते थे, उसकी तपिश को अपनी आंखों के सामने रखते थे। अल्लाह अपने अहलो अयाल में भी तेरे अजाब का जिक्र करते थे, तेरी पकड़ का जिक्र करते थे, तेरे डर का जिक्र करते थे। और आज तेरा करम हो गया कि तूने हमें जहन्नम से बचा लिया, दर्दनाक अजाब से बचा लिया, अल्लाह जन्नत में पहुंचा दिया। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाई, जिस जगह पर जाने के बाद इंसान को मौत नहीं आएगी, इंसान मौत मौत तो पुकारेंगे लेकिन वहाँ पर मौत नहीं आएगी, यानी बचने का कोई भी रास्ता उस दिन नहीं पाएगा इंसान। हम कितने गाफिल हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी अगर खंगाली जाए तो अल्लाह की कसम पूरी ज़िंदगी हमारी गफलतों भरी हमारी मिलने वाली। नबी के सहाबा जहन्नम से इस कदर खौफ खाते थे, जहन्नम से इस कदर पनाह मांगा करते थे, जब भी जहन्नम का जिक्र हुआ नबी के सहाबा के सामने वो ताब नहीं ला पाए, जबकि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट उनकी जेब में, इसके बावजूद भी जहन्नम का अजाब के बारे में सुन करके वो ताब नहीं ला पाए और वो जहन्नम की फ़िक्र में मुब्तला हो गए। हम लाखों बार जहन्नम का जिक्र सुन रहे हैं, हम लाखों बार जहन्नम के अजाब का जिक्र सुन रहे हैं, हम लाखों बार जहन्नमियों के हालात से मुताल्लिक बातें सुन रहे हैं, इसके बावजूद भी इबरत पकड़ने को तैयार नहीं, इसके बावजूद भी नसीहत हासिल करने को तैयार नहीं। लेकिन जब जहन्नम में जाएंगे उस दिन अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमें मोहलत चाहिए, अल्लाह दुनिया में हम बहक गए, फिसल गए, अल्लाह अब मैं मोहलत चाहता हूँ, अल्लाह तू हमें मोहलत दे दे, अल्लाह अब हम बुरे काम ना करेंगे, तेरी इताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या अल्लाह टाइम देगा? अल्लाह टाइम नहीं देगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा, याद रखो। कितनी जगह है ऐसी जहाँ पर अल्लाह ताला ने बाकायदा अपने बंदों को जहन्नम से बचने की तरगीब दिलाई। अल्लाह ताला एक जगह फरमा रहा है इसी जहन्नम से मुताल्लिक, मेरे बंदों जिस जहन्नम से मुताल्लिक तुम फिक्रमंद नहीं हो, वो जहन्नम तो तुम्हारे लिए ताक लगाए बैठी है। जहन्नम ताक? हाँ जी, जहन्नम ताक लगाए बैठी है।
جس طرح ایک شکاری شکار کے لیے تاک لگائے بیٹھتا ہے، چھپ کر کے بیٹھتا ہے، اللہ کہہ رہا میرے بندو جہنم تمہارے لیے اسی تاک میں ہے کہ تم نافرمانی کرو، تم رب کی مرضی کے خلاف کام کرو اور جہنم اپنے اندر تمہیں سنبھالے۔ قرآن یوں بیان کر رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو تاک لگائے بیٹھی ہے، جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ ایک شکاری جب شکار کرتا ہے تو اپنے شکار سے چھپ کر کے بیٹھتا ہے، چھپ کر کے تیر چلاتا ہے، چھپ کر کے گولیاں چلاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح تمہارے لیے یہ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، کس کے لیے گھات لگائی ہے یہ جہنم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب کے سرکش اور نالائق بندوں کے لیے جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ کب یہ گناہ کریں، کب یہ جرم کریں کہ جہنم اپنے اندر سمائے۔ دنیا میں آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے بھی پہنتا ہے۔ آج کل برانڈ بہت چل رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم لینن ہی پہنیں گے، ریمنڈ ہی پہنیں گے۔ میرے ساتھیوں یاد رکھو جہنم میں بھی اپنا ایک برانڈ ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، اس دن آپ جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ہم جہنم رسید ہو جائیں۔ میرے ساتھیوں جہنم کو اللہ تعالیٰ دردناک طریقے سے زنجیروں میں جکڑ دے گا، زنجیروں میں باندھ دے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کے اختتام میں بیان کر رہا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ ان مجرمین کو دیکھو گے یومئذ مقرنین فی الاصفاد، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ تارکول سمجھتے ہیں جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، جو کالی ہوتی ہے، جو چپک جانے والی ہو، ہائی فلیمیبل ہوتی ہے اور بدبودار ٹائپ کی ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے اندر 3 خصوصیات لکھے، ایک تو بدبودار یہ چیز ہوتی ہے، ہائی فلیمیبل ہوتی ہے اور جسم سے چپک جانے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب سڑکیں بنائی جاتی ہے تو دیکھیے کنکریٹ کو یہ اپنے اندر سما لیتی ہے، بالکل چپکائے رکھتی ہے خود سے، تو یہ جسم میں بھی اسی طرح چپک جانے والی۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے دنیا میں جس طرح آدمی اپنے برانڈ کے حساب سے کپڑا پہنتا ہے، کوئی لنن کا شوقین ہے تو کوئی ریمنڈ کا شوقین ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ہم نے جہنمیوں کے لیے ایک برانڈ رکھا ہے۔ یہ مجرمین جو زنجیروں میں ہوں گے لیکن سرابیلہم من قطران، ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ تارکول کے ہوں گے جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہے، جو ہائی فلیمیبل ہوتی ہے، جو بدبودار ہوتی ہے۔ آدمی اپنی فٹنگ کے حساب سے دنیا میں کپڑا پہنتا ہے، اللہ نے اس درزی کا بھی اہتمام کیا ہے، ٹائلر بھی ہوگا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کے حساب سے اس دن جہنم میں آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یہاں تو اونی کپڑے جاڑوں میں کاٹے جا رہے ہیں، سردیوں میں سوتی کپڑے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب بندہ میری نافرمانی کر کے جہنم میں آئے گا اس کے لیے ہم تو آگ کے کپڑے کٹوائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ اکبر، ان کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، ان کے چہروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں جن چہروں کو بنانے کے لیے تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، جن چہروں کو میک اپ سے سجانے کے لیے تم بہت بے شمار پیسے خرچ کر رہی ہو، اگر ان چہروں کو، ان جبینوں کو اچھے اعمال سے نہ سجائے گئے تو اللہ کی قسم اللہ کہہ رہا ہے یہ خوبصورت خوبصورت چہرے اس دن جہنم کی آگ میں فرائی کر دیے جائیں گے۔ سیخ کباب بنتے دیکھا، آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر اس کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے تاکہ کباب چاروں طرف سے پک جائے۔ اللہ بالکل اسی کیفیت کی بات اللہ کر رہا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں پہنچیں گے، دنیا میں بڑا خود کو عزت دار سمجھتا رہا ہوگا، بڑا با عزت محسوس کرتا ہوگا، لیکن اگر اس دن اعمال خراب نکلے، نافرمانیاں زیادہ نکلی،
یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن ہم جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، جلا دیں گے، جہنم کی آگ میں فرائی کر دیں گے۔ تقلب وجوہہم النار، الٹائے پلٹائے جائیں گے جہنم۔ اور ایک جگہ اللہ کہہ رہا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم سب اگر جہنم رسید ہو گئے تو کیا ہوگا، کبھی سوچا؟ اللہ نے یہ موقع دیا میرے بھائیوں، اس موقع کو غنیمت جانو۔ آنے والی جو قدر کی راتیں ہیں، پوری رات جاگ جاگ کر کے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ جاگتے ہم ضرور ہیں لیکن لایانی چیزوں میں ہم اوقات برباد کر دیتے۔ میرے ساتھیوں، کو نہ پکڑو مسجد کا، کو نہ پکڑو اپنے گھر کا، اور رب کے سامنے آنسو بہاؤ۔ اگر آپ نے رب کے سامنے ایک قطرہ بھی آنسو بہا دیا اس کے ڈر سے، تو کیا پتا یہی آنسو اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اس جہنم کا خوف اس دنیا میں کھاؤ، وہاں پہنچنے کے بعد رب سے درخواستیں کرو گے، ریکویسٹ کرو گے تو اللہ کی قسم کوئی چیز وہاں پر اس طرح کام نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ نے موقع دیا ہے میرے بھائیو، اگر بتائی جائے اس ضمن میں باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر عبرت کی بات ہو، عبرت پکڑنے کی، تو میرے بھائیو آدمی چاہے تو ایک آیت سے نصیحت حاصل کر لے۔ ایک آیت دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی میں ایک آیت آئی اور ایک ہی آیت نے اس کی زندگی بدل دی۔ ہم تو پورا قرآن سن لے رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی جوں کی توں ہے، کچھ بھی بدلاؤ نہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی جہنم سے جو دہک رہی ہے، اللہ جو دھڑک رہی ہے، اس آگ سے ہم سب کی گردنوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس جہنم سے خوف کھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو اس جہنم سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جنت میں اللہ اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ جہاں بھی آج مسلمان پریشان حال مولا، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ جو غفلت میں ہماری زندگی بیت رہی ہے، اے اللہ تو غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار فرما دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے، اے اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خیر و برکات کے جو اوقات ہیں اس میں، اے اللہ تمام خیر و برکات کے اوقات سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو خامیاں، کمیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کو ڈیلیٹ کر دے، تو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہوں، اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔